اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، دعا یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، اور تدعونا جی تدعونا تم سب پکارتے۔ اب تدعونا سے بنانا ہے فعل امر، تم سب پکارو، تو کیا ہوگا جی؟ سب سے پہلے نون گیا اور علامت مضارع گئی، تو دال ہوگی خاموش، تو اس کو ایک حمزہ دیں گے، ادعو تم سب پکارو، فعل امر بن گیا، تم سب پکارو۔ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ویسے بات نہیں کرتا، لیکن کیونکہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے تو ادعو تم سب پکارو، ربا، ربا کا کیا مطلب ہے جی؟ زبر کا مطلب کیا ہے؟ کس کو پکارو؟ رب کو کا معنی مفعول، ادعو تم سب پکارو فاعل تم، اور ربا مفعول، کم تمہارا، یہ اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، آپ کا رب، تمہارا، اپنے رب کو، ادعو ربکم اپنے رب کو، تضرعاً تضرعاً، اصل میں اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد ر عین، اس کا معنی ہے کمزور ہو کر یا محتاج، کمزور ہو کر، محتاج ہو کر، اور گڑ گڑانا۔ ایک یہ آپ کے پروفیشنل مانگنے والے ہیں، وہ نہیں، پروفیشنل مانگنے والے میں اور جینون مانگنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گدھا گری جو ہے نا، گدھا گری، اس کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے مانگنے کی، سوال کرنے کی۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانگنے والے کے چہرے پہ داغ لگا ہوگا، جس کو دنیا میں مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، وہ چاہے جینون مانگ رہا ہو یا کہ گدھا گری کو تو لعنت قرار دے دیا نا، جو ویسے ہی جن کا کام ہی مانگ مانگ کے تو چلنا، لیکن مانگنے کی حوصلہ شکنی کی، اور جو مانگ رہا ہے اس کو دینے کی حوصلہ افزائی کی۔ کیا فرمایا کہ اگر مانگنے والا تمہارے پاس اچھی حالت میں بھی آ جائے، اس کو بھی دے دو، ہو سکتا ہے اس کے کیا حالات، اور جب بھی کوئی آگے آئے مانگنے کے لیے تو کون سی صورت ہے جی؟ سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ میں یہ بات ہوا، اما السائل فلا تنہر، اور اگر کوئی مانگنے والا آ گیا ہے تو اس کو جھڑکو مت۔ یہ جو شروع میں تھا نا، ایک بات کو مانگنے آتا تھا تو ہمارے لوگ کہتے تھے معاف کرو،
یہ بھی ہمارے بزرگوں نے کہیں اسلام سے یہ ریت سیکھی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں معاف کر دو، ورنہ دینا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب کیا کہتے ہیں؟ چلے نکل۔ تو ادعوا ربکم تضرعا، جو پکارنا ہے اپنے رب کو تو اچھا یہاں پہ اب یہ زواد رے عین تضرع کیسے بنا؟ یہ باب تفاعل میں آ گیا، تضرع یتضرع، تضرع یہ لازم کا صیغہ ہے، خود کمزور ہو جانا، خود محتاج ہونا، کسی کو نہیں کرنا، خود اپنے آپ کو محتاج پا کر، کمزور پا کر رب سے مانگنا۔ یعنی یہ تضرعاً آیا نا تو اس میں ایک بات کی نفی ہوگی۔ کس چیز کی نفی ہوگی بتائیں؟ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تکبر کی نفی ہوگی۔ وہ کو اپنے آپ کو کمزور محتاج پا کے اللہ کو پکارے گا، تکبر تو گیان ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے جب بھی آدمی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تسمہ بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگنے لگے گا تو حرام خوری کے دروازے خود بند کر دے گا۔ اس کی ضرورت ہوگی تو پیسے مانگتا ہے بندہ، کوئی ضرورت ہو کہ بغیر ضرورت کے بندہ پیسوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اور بھی دنیا میں کہتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو محبت کے سوا اور دکھ ہیں، تو یہ پیسے کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں نا، روحانیت بھی ہے، جسم کے اندر اللہ نے روح بھی فٹ کی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے۔ آپ صبح ہم آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ کس کی خوراک ہے؟ روح کی، اس میں کوئی پیسے کا عمل دخل ہے نہیں۔ تو اور بھی چیزیں ہیں، رشتہ دار برادری، بیٹا بیوی، ماں باپ بہن بھائی، ان کا بھی صلہ رحمی۔ تو تضرعاً خود کو کمزور پانا، یوں ہی بندہ اپنا سینہ یہاں پہ کر لیتا ہے کہ کون ہے۔ آج کل بہت سے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اکثریت لوگوں کی اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی، صرف ڈلاک بازی۔ تکبر آتا کہاں سے؟ آج کل گروپ بنے ہوئے ہیں، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تاجی کھوکھر گروپ، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ 333۔ ان کی نشانی بڑے بڑے بال، مونچھیں، داڑیاں، بڑے بڑے کرتے، ہیں جی، بٹن سینے کے کھلے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ یہ کوئی انسانوں والا کام؟ یہ انسانوں کا کام ہے؟ مفرور ہو گئے، مل ہی نہیں رہے، کدھر چلے گئے، بندوقیں اٹھائی ہوئی ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں جی، مار دیں گے، کوئی ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے کسی کو کیا سمجھا ہوا کہ مونچھوں کو ادھر سے ادھر کر رہے، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تضرعاً۔ اس بندے کے اندر جس میں تکبر داخل ہو جائے وہ اللہ کو کبھی بھی عاجزی سے نہیں پکار سکتا۔ بٹن کھول کے چل گئے بدماشی، کس کو بدماشی؟ اللہ کو؟ اللہ کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قیامت والے دن ایسے لوگ پیلیوں کی، چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے دنیا سے، آؤ جی۔ اللہ کے بندوں کو نہیں دکھائے بدماشی؟ کون؟ وہی جو بٹن کھول کے یہ وہ اسٹائل میں لگتے ہیں۔ میں یہی بتانے لگوں گا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اچھا یا برا اپنی مخلوق کے حوالے سے سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں، دیکھیں نا، ایک عورت نے اسلام سے پہلے بلی کو مار دیا، اللہ نے کہا جو دوزخ۔ ایک نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے کہا جنت ہے۔ انسانوں کا فائدہ بیسیکلی کیا ہے؟ اسلام نے آ کے رہبانیت کو کیوں ختم کیا ہے؟ صحابہ کرام پہ کتنا تشدد ہوا مکے میں، کوئی بھاگا کہیں پہ؟ ہجرت کی اجازت ملی ہے تو گئے، ویسے نہیں گئے۔ مدینے کے بعد تو کہیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بھوکے 7 سال تک ایسے حالات رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا ہے، 7 سال تک کسی گھر میں چولہا نہیں 2 ٹائم جلا، کئی دن فاقے رہتے تھے۔ تو کہیں پہ گئے، حق ادا کرنے ہیں۔ ماں باپ کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ بہن بھائیوں کا کس نے ادا کرنا ہے؟ ہیں جی، اولاد کا حق، بیوی کا حق، خاوند کا حق، محلے داروں کا حق، گاؤں والوں کا حق، یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ اور سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت والے دن
وہاں پہ گنی تو نہیں جائیں گی نا کہ آپ نے 70 نفل پڑھے ہیں، وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا آپ کے عمل میں وزن کتنا، ترازو لگا ہو وہاں پہ۔ سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حسن اخلاق۔ آپ ہنس کے کتنا ملیں، آپ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کتنی کی، آپ نے دوسرے آدمی کو ویلیو کتنی دی ہے، آپ کے اندر کوئی اخلاق تھا کہ نہیں تھا؟ اگر میں بات بات پہ آپ سے لڑ پڑوں تو وہی کل والی بات ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، منہ پہ تانے دینا شروع ہو جاؤں، پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دوں تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو کوئی بلا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جو آدمی بھی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ وہ چاہے علم کے حوالے سے ہو، ذات پات کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، زمین جائیداد کسی حوالے سے وہ کسی کو اپنے سے کمتر گھٹیا سمجھ رہا ہے تو وہ متکبر ہے۔ اور جس کے اندر تکبر ہے وہ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دعا کیسے مانگے گا جی؟ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں کمزور سمجھتا۔ پھر اس کی دوسری نشانی، ہر اپنی غلطی کا خمیازہ اٹھا کے کسی دوسرے کے سر پہ ڈالے گا، کہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، موٹر سائیکل دیوار میں مار دیا، اب دیوار تو چل کے میرے پاس نہیں آئی، اس کا الزام بھی کسی پہ لگا دے گا، کہے گا کہ فلاں بندے نے ٹینشن دی ہوئی ہے مجھے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور محتاج سمجھ کے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ناکام ہو گیا ہوں بس تو ہی میری مدد کر۔ فانتصر مطلب میری جگہ آ کے تو ہی مدد کر میری، میرا بدلہ بھی تو ہی لے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی کسی آدمی نے کسی کے ساتھ نہیں کی جو مکے والوں نے حضور کے ساتھ کی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا حضرت یوسف کے ساتھ؟ بچپن میں کیا کیا، پھر جب بعد میں آئے لے گئے سارے کا سارا مال بھی اپنے اونٹ بھر کے، اور حضرت یوسف کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے بنیامین، اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ اور حضرت یوسف فرما رہے ہیں اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ معاف کر دیا میں نے تمہیں۔ جب انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جب اللہ کی آپ کے پاس مرغے ہیں، کبوتر ہیں، کوئی چیز ہے آپ کے پاس، بلی ہے، کتا ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھتے ہیں۔ مثلا میرے پاس بکری ہے، بکری آپ کے گھر سے دانے کھا کے آگے، بکری کا قصور نہیں، قصور اس کے ساتھ برائی کس نے کی؟ میں نے۔ میں اگر اس کی کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ کو ہمسایا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی بری حرکتوں کی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، سب سے زیادہ کمزور، عاجز، عاجزی اختیار کرنی، یہاں پہ محتاجی کے ساتھ عاجزی، عاجزی عجز کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ کمزوری، تکبر دل سے نکال، جو بندہ ملے ہنس کے ملے، کوئی نہیں، بس زندگی میں پتہ نہیں کتنا کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا۔ تو پہلی نشانی ہے دعا مانگنے کی عاجزی، انکساری اللہ سے۔ اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ عاجز ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ دیتا تکبر والوں کی دنیا عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کو نہیں دی ہوئی۔ دولت دنیا کی کس کے پاس ہے؟ بینک کن کے پاس، سونا کس کے پاس؟ انہی کے پاس ہی ہیں، لیکن دنیا کی دولت کا کوئی حاصل نہیں۔ اصل دولت ہے جو آخرت کے لیے کام آئے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے عاجزی اور کمزوری دکھانی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک کے کہیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی دے۔ دیکھیں حضرت ابھی وہ جو دوسرا لفظ آئے گا یہاں پہ اس کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نبیوں کی جو کردار ہے نا جی، ایک تضرعاً اور دوسرا خفیتاً۔
خفیتاً اس کا مطلب آپ دل میں بھی لے سکتے ہیں، دل میں دعا کرنی، یا اس کے اندر دونوں مفہوم ہیں، ایک دل میں دعا کرنی آہستہ کرنی، اور دوسرا انتہائی با ادب ہو کے دعا کرنی اللہ سے۔ کون سے نبی نے دعا مانگی جی خفیتاً؟ قرآن میں آیا حضرت زکریا علیہ السلام، ہاں جی، اذ نادا ربہ نداء خفیا، ہاں جی، وذکر، اللہ سورہ مریم کے اندر آیا نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے خفیہ، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، نداءً، پکارنا، خفیاً، آہستہ سے، دل کے اندر۔ کیوں دل کے اندر پکارا تھا؟ اس لیے عمر بہت ہو گئی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب اگر میں دنیا کے سامنے اللہ سے کہوں یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیوی بانج ہے، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، قال ربی انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں اندر سے خالی ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اشتعل، شعلہ آگ جیسے نکلتی ہے ایسے چمک رہے ہیں میرے بال، واشتعل الرأس، میرے بال چمک رہے ہیں، شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، کوئی ایک بال بھی کالا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ یہ ہے، یہ چیز ہے بادب۔ کل بھی ادب پہ بات ہوئی، ادب پہلے، سب سے پہلے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن آج تک میرے رب تجھ سے مانگ کے کبھی میں ناکام اور نامراد نہیں رہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے دعا مانگی اور آگے سے اللہ نے کہا جاؤ، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جی؟ دعا کتنی صورتوں میں قبول ہوتی ہے؟ تین صورتیں۔ انسان ذرا تھوڑا جلد باز ہے، وہ سمجھتا ہے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی دعا کرتا ہے یا تو اسی وقت ہی قبول ہو جاتی ہے، ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی، یا اللہ دعا کو تھوڑا التوا میں ڈال دیتا ہے، آج دعا کی سال بعد قبول ہوئی، 6 مہینے بعد قبول ہو گئی، مہینے بعد ہو گئی قبول، اللہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے آگے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ دنیا میں نہیں قبول ہوئی لیکن وہ آخرت کا توشہ بن گئی۔ قیامت والے دن حضور نے فرمایا جب بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو اس کا وہ جو ترکڑ ہے، ترازو نیچے آ جائے گا، اعمال ختم، پھر اس کے بعد وہ نیچے جاتا رہے گا ترازو، تو وہ پوچھے گا یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئیں تو ترازو اب کیوں نیچے جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں دنیا میں جو نہیں پوری کی تھیں، آج نیکیاں بن گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں جی میری تو 6 دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی جی، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جو ہے پرایا بنایا ہوا۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، پکارو اپنے رب کو اپنے آپ کو کمزور عاجز بنا کے، وخفیۃ، ادب کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ ادب نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ ادب 2 طرح کا ہے نا، ایک تو ادب یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی، ایک تو ادب یہ ہے مثلا باپ اگر بچے کو کہتا رہے پانی پانی اور بچہ کہ چلو جلو، تو اس کا مطلب باقی وہ بے شک آ کے تو باپ کو کہے جی میرے ابا جی پانی پلائے نا، تو وہ ادب آیا، وہ بھی بے ادب ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام بندوں جیسا سلوک کرنا، یہ تو بے ادبی کا پہاڑ ہو گیا نا، یہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اللہ کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، بے شک ہو، یہ اصل میں ہو ایسے تھا، ہو وہ، ٹھیک ہے جی، بے شک وہ، یہ ہو ایسی شکل میں کیوں آیا جی؟ انہ کی وجہ سے، انہ نے اس کو منسوب کر دیا ہے، بے شک وہ کون؟ اللہ، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ یہاں پہ وہ کون ہے؟ رب، بے شک وہ تمہارا رب جو ہے، لا یحبو، لا نہیں، یحبو، حبا یحبو، یحبو وہ پسند کرتا ہے یا وہ محبت کرتا ہے، لا یحبو
وہ محبت نہیں کرتا ہے کس سے جی؟ المعتدین، الف لام معتدن، اور اینا، اینا کا مطلب کیا ہوا جی؟ جمع۔ اور معتدن کیسے بنا ہے؟ اعتدا، حد سے گزرنے والا، اے باب افتعال، اعتداء، اور اعتدا یعتدی، حد سے گزر، نافرمانی میں حد سے گزر جانا، اعتدا، اور یہاں سے کیا تھا؟ یعتدی، یعتدی تھا تو اس سے بن گیا اسم الفاعل۔ کیا طریقہ ہے بنانے کا جی؟ مضارع ختم، مضارع ختم کر کے کیا لگانا ہے؟ میم، الف لگانا تھا اس میں امر میں، یہ فاعل بنانا ہے، میم پیش، آخری حرکت کدھر گئی اس کی؟ اڑ تو نہیں گئی نا، معتدی یون تھا تو معتدن بھی آ جاتا ہے اس کا، تو آخری یہ جو ہے نا یہ جمع کے صیغے میں ایسے آ جاتی ہے، معتدین، معتدون بھی آ جائیں، تو معتا حد سے گزرنے والے، یا نون، ٹھیک ہے جی، المعتدین، حد سے، لا یحب المعتدین۔ اب حد سے گزرنا کیا ہے؟ کمزوری سے تکبر کرنا، حد سے گزر گیا، یعنی انسان کی حد ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے انسان کی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر اکڑ کے چلو گے تو نہ تم آسمان کو چھو سکتے ہو نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، تو کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ اور قرآن نے سب سے بری آواز کس کی آواز قرار دیتی؟ گدھے کی آواز۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی آواز۔ گدھے کی آواز کے پیچھے جو تفصیل بیان کی ہے وہ تکبر والا بندہ ہے۔ گدھے کی آواز کیا ہے؟ تکبر میں بات کرنی، جو اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھ کے ڈلاک ٹھوکتا ہے نا، وہ گدھا ہے۔ اچھا، تکبر، اور دوسرا حد سے گزرنا کیا ہے؟ بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں۔ بے ادبی ہمیں آج کل جو جدید جنریشن پیدا ہو رہی ہے نا، ان کو کہہ رہے ہیں حق گو ہونا چاہیے بندے کو، جی سوال اٹھانے چاہیے۔ یہ سوال اٹھانا شیطان کا کام نہیں ہے، لیکن بے ادب سوال اٹھانا شیطان کا کام۔ اللہ پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اللہ پہ کون سوال کر سکتا ہے؟ کل کو کہتے یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی جی، وہاں پہ کیوں آئی، نمازیں 5 کیوں پڑھ، یہ ہمارے کام ہے ہی نہیں، نمازیں 5 کیوں ہیں یا 7 کیوں ہیں یا 10 کیوں ہیں نمازیں؟ نمازیں کس نے 5 بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ مجھے کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ جو حضور کی ذات پہ تنقید کرتا ہے وہ اللہ پہ تنقید کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتا ہے، بے ادبی کے تو فارغ ہے وہ، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بدنیتی سے گفتگو کرنے والا یا نیت سے گفتگو کر، دونوں بندوں کو روک دیا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو پکارو اپنے رب کو بادب ہو کے، دل ہی دل میں، کمزور اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے، کیونکہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا ایسے بندے کو جو اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اچھا اب دیکھو وہ اسی کی تفسیر آ گئی آگے۔ تکبر والوں کی، تکبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ فساد بپا کرتے ہیں، یعنی کہ علاقے میں فساد مچا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ پنگا، ادھر جھگڑا، ادھر یہ، ادھر وہ۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور لا کا مطلب کیا جی؟ نہ، کیونکہ یہ لا نہیں کا، روکنے کا، نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ تفسدو، لا تفسدو، اصل میں کیا تھا؟ تفسدون، تم فساد پھیلاتے ہو۔ لا آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ نہیں نے کیا کیا؟ اس کو اخف کر دیا، نون اس کا اصل میں ایسے تھا، لا تفسدون، وہ فساد نہیں پھیلاتے، انہوں نے کہا نہیں تم فساد نہ پھیلاؤ، تو لا تفسدو۔ لا تفسدو، تے کا مطلب کیا جی؟
مضارع تو ختم ہو گیا جی، نہیں آ گیا۔ ایک فعل امر ہے، ایک فعل نہیں ہے، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے۔ یہ مضارع نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم، تے کا مطلب تم، فسدہ یفسدو، کیا مطلب ہے جی؟ یہ افسدہ یفسدو اصل میں باب افعال سے ہے۔ فساد کس چیز کو کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا۔ اصل یہاں پہ لڑائی جھگڑے والی تو باتیں ہیں۔ آپ نے کبھی فساد خون کا نام سنا ہو؟ میڈیکل فساد خون، جب خون میں فساد آتا ہے اس کا امیجیٹ رزلٹ کیا ہے بتائیں؟ بلڈ پریشر، وہ فشار خون ہے، فساد خون، دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پیپ والے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، اس سے بھی پہلے یاد رکھیے گا، فساد خون کا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خون کے خلیے نالی کے اندر چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، نارمل چل گیا نا، نظام نارمل ہو گیا۔ اب اس خون میں فساد آ گیا، اس خون میں فساد آیا تو اس نے کیا کیا؟ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ جہاں پہ پتلی نالی ہے نا وہاں رکاوٹ آتی ہے، جب رکاوٹ آتی ہے تو وہاں پہ وہ دانے بن جاتا ہے، خون رکاوٹ گندا ہو جاتا ہے نا خون، پھر خون کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ خون کو عام طور پہ صاف کرنے والی جو دوائیاں ہیں وہ ملتی ہیں، بندہ پیتا ہے تو اس کا خون صاف ہوتا ہے، پھر دانے شانے ختم ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ تو جو نارمل چل رہا ہے نا نظام، چلتے نظام میں جو بندہ رکاوٹ ڈالتا ہے نا، رکاوٹ اس کو گڑبڑ کر دیتا ہے، یہ فساد ہے۔ مثلا یہ گاؤں ہے، بندے آرام سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، ہر بندہ اپنے کام پہ صبح جاتا ہے، نوکری پانی کچھ بھی کام کرتا ہے، شام کو سو جاتا ہے، یہ نارمل زندگی ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہے جی یہ راستہ جو ہے اس کو میں آدھا بلاک کرنے لگا، گاڑیاں گزرنا بند، یا جیسے ہمارے گاؤں والوں نے پانی چڑھایا ہوا ہے سڑک پہ، جدھر بھی جاؤ کپڑے پلیت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ چلنا محال ہو رہا ہے، کہیں بندہ چل نہیں سکتا، کھیتوں کے اندر سے کوئی بھی ایسا کام جو کسی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے ان کی عام زندگی میں، وہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے فساد سے لے کے جیسے ساس فساد ڈال دیتی ہے اپنے جماعترے کے گھر میں، باہر سے فون، ہاں جی یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے بہشتی زیور، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر بیٹی کو آپ نے کہیں پہ وسانا ہے نا تو 15 دن تک اس کے گھر نہ جاؤ، 15 دن تک۔ اس زمانے میں لکھیے نا جب فون نہیں تھے اور کوئی نہیں دیا، نہیں 15 دن بیٹی کے گھر نہیں جانا، اس کا دماغ وہاں پہ سیٹ ہونے دو، صبح کالیں، شام کالیں، دن کو کالیں، کیا پکایا، اس نے کیا کیا، وہ کہتی ہے جی ساس نے یہ کہہ دیا، دیور یہ کہہ گیا ہے، ننان یہ کہہ گئی ہے، یہ یہاں سے بتاتی ہے ایسے کر دو ان کو، یہ کر دو وہ کرو، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ چھوٹا فساد یہ ہر طرز کا ایک فساد ہے۔ تو جہاں پہ بھی ہے وَلَا تُفْسِدُوا، وہ جو متکبر عورت ہے جو اپنا ناک نیچے نہیں ہونے دیتی، اس سے لے کر حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ جو بڑی ناک والے لوگ ہیں جو اپنا ناک نیچے نہیں ہونے دیتے، چاہے پورا ملک تباہ کر دیں، ہمارا ناک نیچے نہ ہو، چاہے پورے کے پورے بندے مار کے رکھ دو، ناک نیچے نہیں جانا چاہیے۔ وہاں تک افسدہ یفسدو، گڑبڑ کر دینا، نظام کو تباہ کر دینا، لوگوں کا جینا حرام کر دینا، یہاں پہ افسدہ تو فساد، تم فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدو، تم فساد نہ پھیلاؤ، کہیں پہ بھی چھوٹے سے چھوٹی جگہ پہ بھی فساد نہ پھیلاؤ۔ ہمارا المیہ سب سے بڑا کیا ہے جی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فساد کی آیتیں پتہ نہیں کس بندے کے لیے، آؤ بھئی میرے لیے آئی ہیں، آپ کے لیے آئی ہیں، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اگر میرا کہیں پہ زور اپنے گھر میں چل رہا ہے یا اپنے بھائی کے گھر میں یا کسی کے گھر میں اپنے دخل اندازیاں دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے، تو میں بھی فسادی ہوں، تو اللہ مجھے بھی روک رہا ہے۔
اچھا میں اس میں جب غور کروں گا کہ میں اپنی بہن کے یا بھائی کے گھر میں یا چاچے مامے کے گھر میں دخل دے رہا ہوں، ٹانگ پھنسا رہا ہوں، تو جب غور کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ کہیں پہ میری ناک پھنسی ہوئی ہے، کہ میری آکڑ قائم رہے جی، میرا بول جو ہے اس کو اونچا رکھنا چاہیے، میرے سامنے لوگ جی کریں، میری بات کو لوگ وزن دیں، میرا وہ تکبر۔ تو لا تفسدو، تم فساد نہ پھیلاؤ۔ اچھا اسلام ایک بات اور آگئی، اسلام علیحدہ سے ایک گھر میں میاں بیوی کے رہنے کے قائل کیوں ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ماں بھائی بہن یہ بیٹیاں سب کچھ ایک ہی گھر میں رہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ کو یہاں سے اٹھا کے کشمیر میں بھیج دو اور خود یہاں پہ رہو، یہ نہیں چاہتا۔ وہ ایک حویلی کے حصے کرتا ہے اسلام، ایک ہی حویلی کے، اس کے درمیان تھوڑا سا حصہ کرتا ہے۔ وہ نئی آنے والی لڑکی کو پرائیویسی دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ رہو علیحدہ سے۔ کیوں؟ اس میں بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نسیان دیا ہے، نسیان، بھول جانا۔ اگر خاوند نے اس کو کوئی الٹی سیدھی باتیں کر بھی دی ہیں نا، اور وہ علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے، اس کو کسی نے دیکھا سنا نہیں، تو وہ شام تک بھول جائے گی۔ خاوند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظرف دیا، اگر کوئی ظرف والا بندہ ہو تو وہ بھی شام تک اسے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے زیادتی کر دی ہے، تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے ایک اسٹارٹ فرام دا کریک، نئے سرے سے محبت شروع، وہ بھول جاتے ہیں دونوں، کوئی بات نہیں مٹی پاؤ۔ لیکن وہیں پہ اگر کوئی تیسرا بندہ ہو تو وہ عورت توہین محسوس کرتی ہے، اسے توہین محسوس کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے سامنے اس نے خامد نے بےزتی کر دی، ایسی بات کہہ دی، یا خامد حق ادا نہیں کر رہا، یا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے، ماں باپ بھی وہیں پہ ہوں، لیکن اس عورت کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ ہو۔ یہ بہت سے کیسز ایسے یہاں پہ عدالتوں میں آتے رہتے ہیں جس میں اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ ایک کیس آیا میرے پاس، وہ بابا جو تھا نا، ایک تو یہ بردیانے کا کیس تھا، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ خیر وہ ڈیورس ہی ہوگی، طلاق ہوگی، وہ وہاں پہ بیٹھا، اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں، بڑے تکبر میں بات کر رہا تھا بابا، جب تک میں زندہ ہوں برچی خانے دو نہیں ہو سکتے، ایک برچی خانے میں میری ساری نوح جناب آسن تو روٹی پکا سکتے۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا کیا سٹوری ہے، میں اسی وقت آ کے بیٹھا تھا وہاں پہ، کوئی 2-4 منٹ ہوئے تھے، میں اس کی سن رہا تھا۔ میں نے کہا جی اگر آپ کی یہ بات ہے بابا جی، میں میری بات کا غصہ نہیں کرنا، یہ طلاق ہوگی، یہ شادی نہیں چل سکتی، جیسے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا بیٹا نہیں بسا رہ سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہوگی یہ طلاق، تو ایک برچی خانہ رہے گا، یہ اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بہادری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میرے 4-5 بیٹے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی برچی خانے میں، کون سی بہادری ہے؟ آپ رہیں اس طریقے سے کہ ان کے حقوق علیحدہ کر دیں، اور پھر ان کے برچی خانے بھی علیحدہ کر دیں، پھر ان کو کہیں پہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ آمد و رفت، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہے، وہ صحت مند ماحول میں رہیں گے، محبت بھی رہے گی۔ ہاں جی، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے لڑتے بھائی دیکھے، پھر اس کے بعد جب جدا ہو گئے تو پھر راضی ہو۔ تو لا تفسدو، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، فی الارض زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ اردی کیوں ہوا جی؟ ذات کے نیچے زیر کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے، فی حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ فی الارض بعد اصلاحہا، بعد اس کے بعد کے اصلاح، اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وہ جو فساد تھا نا، فساد اس نے گندا کر دیا تھا۔ صالح صاف کرنا، خون صاف کر دینا، یعنی ماحول کی صفائی کے بعد، یعنی وہ جو فسادی عناصر تھے وہ دور ہو گئے، اصلاح ہو گئی، اس کی بہتری ہو گئی، صاف ستھرا ہو گیا۔ ہاں ارض، زمین کی ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ ارض فی الارض بعد، جب زمین میں امن ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے، ہاں جی، بلکہ صلح صفائی ایک اچھا لفظ ہے، جب صلح صفائی ہو جائے زمین کے اندر، تو اس کے بعد پھر تم فساد نہ پھیلاؤ اس میں۔ ایک صحابی تھے،
ان کی بہن تھی، اس کے خامد نے اس کو 1 طلاق دے دی یا شاید 3 دے دی، 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دیں۔ اس نے کیا کیا، یا 2 طلاقیں دی یا شاید 1 دی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، وہ بائن ہو گئی یا وہ اس نے دوسری جگہ شادی کی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ اب وہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرنے لگے تھے۔ اب اس کا بھائی آ گیا لڑکی کا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنے دینا، اس نے پہلے میری بہن کو بڑی تکلیف دی ہے، یہ وہ لڑائی جھگڑے۔ تو اللہ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، اگر وہ دونوں راضی ہیں تو رکاوٹ نہ بن، وہ دونوں راضی ہیں تو ہاں ان کو سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تو زمین اگر صحیح طریقے سے معاشرہ چل رہا ہے تو تم اس میں خرابی، فساد نہ پیدا کرو۔ فساد پیدا کرنے کی ایک شکل اور بھی ہے جو عام طور پہ گاؤں کی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ چسکے باز لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی کے آپس میں منہ ماری ہوگی نا، آپس میں دکان پہ کھڑے تھے، کہیں فصل پہ، کہیں کسی جگہ پہ، ہوئے ہاں ہو منہ ماری ہوگی، تو فسادی کیا کرتے ہیں، وہ ایک بندہ کے پاس جاتا ہے، ہاں جی کیا ہوا، اچھا یہ کہہ رہا تھا، مارا ٹکے گا بندہ اور تمہارے ساتھ ایسی باتیں کر، وہ اس کو ہوا بھرے گا، اس میں اپنا وہ کام دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کا کوئی دوسرے کے پاس جا کے کہہ رہا ہو، واہ جی واہ کیا بات ہے، اب ایسے ایسے گھٹیا انسان تمہارے ساتھ لڑنے آ گئے ہیں، مارنا تھا اسے، صحیح نہیں کیا، اس کو مارتے، تمہارے ساتھ کون لڑ سکتا ہے، ایسی باتیں کر کے گاؤں میں فساد پھیلا دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم سوچتے تھے جی کہ گاؤں کا بڑا ایک صاف سا ماحول ہوتا ہے، اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کام خراب ہی ہو گیا۔ تو لا تفسدوا فی الارض، یہ جو حویلیاں تعمیر ہوئی ہیں نا، یہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے گاؤں والوں کی اس میں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے رہتے تھے، ہاں جی، کبھی دماغ میں خیال ہی نہیں آیا تھا، الٹا غلط کسی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ آج کے بچے نہیں کھیلتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں کھیلتے تو، کیونکہ اب بچوں کے خیال ہم سے بہت آگے ہیں، بہت فارورڈ بچے ہیں۔ ایسے ہی پہلے لوگ بیٹھتے تھے آپس میں باتیں، ایک دوسرے کی بہتری کی بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اس کی بہتری کی بات کرتے تھے۔ اب بہتری کے بجائے فساد کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جو حویلیاں تعمیر ہوئی ہیں، بچے قابو ہیں، اس میں فائدہ ہی ہوا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ، اب 2 شکلیں اور آ گئی ہیں۔ وَادْعُوهُ، وہاں پہ کیا تھا، ادعو، ہاں جی، تو یہ ادعو میں نے کہا تھا حمزۃ الوصل ہے، پہلے اس کو خود بولتا نہیں ہے، اب یہ واو آیا نا یہاں پہ حرف عطف، تو اس کی وجہ سے یہ اس کی زبان اڑ گئی۔ تو وَادْعُو، تو وہ الف جو آگے لگا تھا وہ بھی اضافی تھا، تو یہ ہو اس کو، وَادْعُو پکارو، پکارو ہو اس کو، کس کو جی، رب کو، وَادْعُوهُ اس کو پکارو۔ اب 2 اس کی حالتیں آ رہی ہیں، کس طرح پکارو، خوفاً، اب یہ آخرت، وہ دنیا کے حوالے سے پہلے 2 لفظ تھے، پہلے 2 لفظ کیا تھے جی، تضرعاً و خفیۃً، وہ دنیا کے حوالے سے تھے۔ دنیا میں آدمی رہتا ہے نا تو اس کے عاجزی دکھانا اللہ کے سامنے، دل ہی دل میں دعا کرنی اللہ سے، اپنے کو مقصد اب یہ آخرت کے حوالے سے خوفاً و طمعاً۔ خوف کس چیز کا جی، خوف آنے والی کسی بات کا ڈر، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ خوفاً کا مطلب کیا ہے، ڈر، کس چیز کا ڈر، جہنم کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اس کو پکارو جہنم کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اس کو پکارو۔ وہ طمعاً کس کو کہتے ہیں، لالچ کو کہتے ہیں۔ کس چیز کی لالچ جی، جنت کی لالچ، اللہ کی رضامندی کی لالچ، اللہ راضی ہو جائے۔ خوفاً و طمعاً، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارو۔
اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا اسلام اللہ کے ساتھ آدمی کا رشتہ کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء، اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ کی اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تو اللہ کو پکارو جہنم سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ جنت عطا کرے گا یا اللہ کی رضامندی ملے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان بے شک رحمہ ان رحمت اللہ رحمتہ، الرحمتہ بھی نہیں ہے اور رحمتن بھی رحمت نہیں ہے، تو کیا یہ مضاف ہے، اور حاضر ہی کیا ہے؟ مضاف الیہ، اللہ کی مرکب اضافی، اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے، قریب، قریب کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا جی؟ نزدیک ہے، قریب ہے، پاس ہی ہے۔ من سے، کن سے پاس ہے جی؟ المحسنین، الف لام محسن اور یا نون، اینا جمع۔ محسن کیسے بنا جی؟ اسم الفاعل ہے، احسنا یحسن، باب افعال سے، یحسن احسن، وہ کسی چیز کو خوبصورت اس نے کیا، احسنا کا مطلب ہے اس نے کسی شے کو خوبصورت کر دیا، حسن دے دیا، اور یحسن وہ کسی چیز کو خوبصورت کرتا ہے، وہ یہ اڑ گئی، میم آ گیا پیش والا، اور محسنو سے بن گیا محسنن، کسی چیز کو خوبصورت کرنے والا، یعنی یہاں پہ عمل ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کرنے والے، اور عام طور پہ نیکی کے حوالے سے ہے تو نیکی کو خوبصورت کر کے ادا کرنا۔ احسان کا ترجمہ حدیث میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے احسان کیا ہے، تو قالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یا اللہ کو تو نے نہیں دیکھا، فإنہ یراک، تو یہ خیال کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی ایسے نیکی کرنی یہ خیال کر کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے نیکی کرنی، یہ محسن ہے۔ بہت مشکل سے یہ منزلیں ملتی ہیں، وہ آسانی والا نظام نہیں ہے، یہ تو بندے کا دھیان، سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا تھا ارتکاز، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانا، اور دھیان آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ آتا ہے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو اعتکاف کے بعد 10 دن تو وہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے، تو یہاں سے بستر اٹھاتا ہے باہر جاتا ہے، پھر اسے یاد ہی کو نہیں رہتی کہ میں نے کیا تھا۔ تو ایک علیحدہ سے بیٹھ کے ارتکاز نہیں حاصل ہوتا، ارتکاز تو میدان میں حاصل ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کھیل لے لیں، کھیل کھیلنا آتا کہاں پہ ہے؟ میدان میں۔ گھر میں اگر آپ بلے کو گھماتے رہیں، ادھر سے گیند آئے گی، میں ادھر چھکا ماروں گا، ادھر ماروں گا، پھر نہیں ہوتا۔ وہ تو گیند کا سامنا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کھیلنا ہے۔ ایسے ہوا میں ککیں مکے مارتے رہے، بندہ کو آیا تو اس کو ایسے مارنا ہے میں نے، تو وہ سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی نیکی کا معاملہ ہے، آپ معاشرے کے اندر ہیں، یہاں پہ آپ کو روز بندے ملتے ہیں جی، آپ کو کبھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوتا ہے، کوئی بندہ ہلکی سی بات کہتا ہے اور آپ اس کو جھڑک کے رکھ دیتے ہیں، کبھی آپ نارمل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غصے والی بات بھی کہہ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ تو یہ بندے کے رویے چینج ہوتے رہتے ہیں، اس میں اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ہر رویے میں، اپنے ہر کام، ہر عمل، ہر رویے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ اور وہی پہلی بات، اللہ راضی اس سے ہوتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین انسان، سب سے اچھا انسان تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلا ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ لوگوں کو نقصان پہنچا کے اپنی نیکیاں کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ یہاں پہ 100 نفل نماز پڑھ کے باہر نکل کے کسی بچے کو کک لگا دیں،
تو آپ کے 100 کے 100 نفل فارغ ہیں۔ مسجد میں چھوٹے بچے آتے ہیں، اس دن کسی نے تصویر ایک بھیجی تھی، کسی نے مسجد میں اشتہار لگایا ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں کھیلنے یا شور کرنے سے یہ نہ روکیں، کیونکہ یہ کارٹون اور گیمیں چھوڑ کے مسجد میں آئے ہیں، اور ہماری اگلی نسل یہ ہے جس نے ہم یہاں سے دین سیکھنا ہے، مسجد سے۔ تو ابھی بچے ہیں، انہوں نے کھیلنا ہی ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں جی آپ اس کو۔ ادعو دال پہ کلکلہ ہے، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا